فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، آج کا ویلاگ اہم ہے، لیکن اس سے قبل میں آپ سے گزارش کرتا چاہوں آپ سب لوگوں سے کہ میں عموماً کرتا نہیں، لیکن اب میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو آپ ہمارے چینل کو سب سے زیادہ کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور لوگوں سے سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ چینل ایک واحد ایسا چینل ہے جہاں سے آپ کو دن میں 5 ویڈیو تو نہیں ملیں گی، ایک ہی ملے گی روزانہ انشاءاللہ، لیکن آپ کو ایسی مصدقہ خبر ملے گی جو شاید کہیں کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ میں کوئی ویسے نہیں کہہ رہا، کسی دعوے کی بنیاد پر آپ کو کہہ رہا ہوں، اور میرے ویلاگ سے آنے والی جتنی بھی خبریں ہیں آج سے 1 سال قبل، اگر ان کو آج کے آپ حالات اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو 100% میری کہیں بھی بات جو ہے بالکل درست ثابت ہوگی۔ ملک کے حالات اور قوم کے ساتھ جو کچھ ہونا جا رہا ہے اس حوالے سے ہم کوشش کر کے انتہائی رسکی طور کے اوپر ہم بہت ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں، تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سب سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ آج جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی صدر مملکت صاحب کے جو ٹویٹ کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ آ رہے ہیں۔ آج آپ نے ایک اور خبر سنی ہوگی کہ ایمان مظہری کو اور شاہ محمود قریشی کو دونوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، اور شاہ محمود قریشی کا جسمانی ریمانڈ زیادہ مانگا تھا، انہوں نے بہرحال سنا ہے کہ 3 یا 4 دن کا دیا ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ 4 دن کا، لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے تو وہ 3 دن کیا گیا ہے FIA کی وجہ سے، اور ساتھ میں ایمان مظہری کو بھی 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر بھیج دیا گیا۔ اچھا، اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ ایک ایسے قانون کے اوپر ہو رہا ہے، وہ جو سیکرٹ ایکٹ ہے جو کہ ابھی بنا ہی نہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا اور آپ کو یہ بات میں نے بتائی تھی کہ پاکستان کے آئین کو جہاں تک ہم سمجھتے ہیں، اور میں نے اچھی طرح اس کو دیکھا ہے، اور ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ آئین جو کہہ رہا ہے پاکستان کا، اب لوگ 75(1) کی بات کریں، لیکن 75(2) کو بھی تو دیکھیں نا۔ اب 75(2) جو ہے وہ آرٹیکل کا بہت واضح ہے، جو وکلا، میں ظاہر چھوٹے سے ویلاگ پہ اس پہ بھی بحث نہیں کر سکتا، لیکن جو وکلا جو دیکھتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ اس طرح نہیں ہوا۔ اور جو میں نے کہا تھا، جو میرے پاس جو اطلاعات آپ کو میں نے کل اپنے چینل سے دی تھی، وہ اطلاع ایگزیکٹلی یہ بالکل درست ہے کہ عارف علوی کو ٹریپ کیا گیا ہے۔ عارف علوی کے عملے نے، جو بھی وہاں پر موجود تھے، جو بھی تھا XYZ، انہوں نے اعتماد میں لینے کے بعد عارف علوی کو اطمینان دلایا کہ وہ واپس بھیج چکے ہیں، اور حقیقتاً ایسے ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں، اب آپ نے دیکھا کہ آج سنیں ایک بات وہ سامنے بھی آ گئی، کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ صدارتی جو ایوان صدر ہے اس میں موکلات کے زیر اثر ہیں، تو آج یہ پتہ لگا کہ صدر صاحب نے اپنے سیکرٹری وقار احمد کو ان کی خدمات جو ہے واپس کی، اور پتہ لگا کہ وہ جو موکلات جن کا میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ آج کل موکلات بڑی تیزی بہت کام کر رہے ہیں، آج کل موکلات بڑے متحرک ہیں، تو سننے میں آیا کہ وقار ملک صاحب زیادہ ان کے مطلب اس کے اوپر ان کی کوئی آ گئی تھی، موکلات کے بہت زیادہ زیر اثر آ گئے تھے، تو خطرہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے فرائض منصبی جو ہیں صحیح طور پہ اختیار نہ کر سکے، تو اس لیے ان کو کہہ دیا کہ جناب آپ ہمیں ان کی سروس نہیں چاہیے۔ تو اس تمام صورتحال کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی خطرناک سچویشن کے اندر پاکستان جو ہے جا رہا ہے۔ اچھا، اب اس میں 2 چیزیں ہیں۔ یاسمین راشد کو بھی آپ نے دیکھا، عمر سرفراز چیمہ اور وہ دوسرے تمام لوگ، ان کو بھی تقریباً 11 دنوں کے جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ کہیں سے بھی آپ کو ایک بالکل بھی موہوم سی امید آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی کہ عمران خان کو یا عمران خان کی پارٹی کو کوئی ریلیف دیا جا رہا ہو۔ ٹھیک ہے، لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کچھ کہا گیا ہے، اپنا چودھری پرویز الہی کے حوالے سے ان کے تمام اگر کیسوں کو یہ کہا گیا ہے کہ جناب ٹھیک ہے، ان کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں ان کے اندر مزید کسی پہ گرفتاری نہیں ڈالی جائے گی۔ اچھی چیزیں ہیں، کچھ 1-2 ججز جو ہیں وہ اچھے فیصلے کر رہے ہیں، لیکن اگر آفٹر آل اگر بڑی پکچر میں آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے لیے پرابلمز آ رہی ہیں۔ اور یہ جو گرفتاری انہوں کی گئی، شاہ محمود قریشی صاحب کی جو گرفتاری ہوئی ہے، یہ بھی بنیادی طور پر کیا کہتے ہیں، اس میں ہوئی ہے آپ کا جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے جو بنا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب پھر ایک چیز بنی ہی نہیں اور اس کی عدالت بھی بن گئی، آپ نے دیکھا وہ عدالت بن بھی گئی، اور اس کے اندر ان کیمرہ جو ہے ایک سیشن، ان کیمرہ سیشن سے مراد ہے کہ کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ جناب اس میں شروع بھی ہو گیا، اور آج وہ ان کے جو پہلے جو ہے بقول ملزم کے طور پہ یا مجرم جو بھی آپ کہنا چاہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کو آج پیش کیا جہاں ان کا ریمانڈ لیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو اتنا بڑا بلنڈر اس ملک میں ہو رہا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔
لیکن لوگ جو ہیں ابھی تک جو ہیں بڑے بڑے وکلا جو ہیں وہ اس کے اندر ابھی بھی قانونی بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں. کوئی کسی سے پوچھ رہا ہے, کوئی کسی سے پوچھ رہا ہے, کوئی ویلاگز ہو رہے ہیں, کوئی ٹاک شو ہو رہے ہیں. یہ چینل آپ کو مسلسل بتا رہا ہے کہ اگر آپ آئین اور قانون کی بات کریں گے تو اصولاً عمران خان بھی آج جیل میں نہیں ہوتے. یہ چینل کہہ رہا ہے آپ کو کب سے, یہ 6 ماہ سے کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے اوپر کوئی جرم نہیں لگتا اگر آپ آئین قانون اور انصاف کی بات کریں گے. لیکن جب اگر آپ نے طے کر لیا ہے, آپ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ آپ نے عمران خان کو نشان عبرت بنانا ہے عالمی طاقتوں کے اشارے کے اوپر, تو پھر کوئی آئین, کوئی قانون, کوئی آرٹیکل, چاہے وہ 75(1) ہو, 75(2) ہو, کوئی سا بھی ہو, وہ کوئی بھی پھر آپ کو اس کام سے نہیں روک سکتا, کیونکہ آپ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں. اور یہی بات میں آپ سے بار بار بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو لگے ہوئے ہیں, ابھی تک مسلسل کہا جا رہا ہے. دیکھیے نا, یہ چینل آپ کو آج سے 3 مہینے پہلے کہتا رہا تھا کہ عمران خان کو میں جاتا جیل میں دیکھ رہا ہوں. لوگ کہتے تھے آپ غلط کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں فوجیوں کے ایجنٹ ہیں, فلانا ہے, ڈھمکنا. آج اب کیا صورتحال آپ کے سامنے, اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ خان صاحب کی جو ہے نا ایک گرفتاری دوبارہ اس کے اندر جو ڈال دی گئی, آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ ایک ایسا مطلب سیکریٹ ایکٹ جو ہے, جو کہ ابھی تک بنا ہی نہیں ہے, جس کا کہ کوئی وجود ہی نہیں ہے, ہوائی آسمان کے اوپر جس کا وجود ہے, اس کے تحت عمران خان کی گرفتاری ڈال دی گئی اور اس کو کہہ دیا کہ اب جناب ان کو وہاں پیش کیا جائے گا. تو وہ توشہ خانہ کیس ختم, آپ سمجھ لیں توشہ خانہ کیس کی اہمیت نہیں رہی. اب خان صاحب جو ہے اسی اسپیشل جو ایک عدالت بنی ہے, جو جادوئی عدالت, جس کا کہ کوئی غیر قانونی عدالت جو ہے وہ بنی ہے, اس کے اندر عمران خان کو پیش کیا جائے گا. اور بعد میں جو ہے شاید ہو سکتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب تو خیر چل ہی رہا ہے, اب شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی اس کے اندر سزا دی جائے گی. اچھا, اسد عمر کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اسد عمر کا کہیں نہ کہیں انہوں نے موکلات کے ساتھ جو ہے نا کچھ معاملات درست کرنے شروع کر دی. میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں. اور اسد عمر صاحب جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا, کل میں نے کہا بھی تھا کہ ان کو بھی گرفتاری کی خبر تھی, لیکن ہمیں رات کو پتہ لگ گیا تھا. لیکن ظاہر ہے میں دن میں ایک ہی کرتا ہوں, میرے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا کہ میں دوسرے لوگوں کی طرف فٹافٹ ایک ویلاگ ڈال دوں, کیونکہ میں آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ٹو گیٹ اینی لاٹ آف اینی, مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی مجھے وہ نہیں ہے, کوئی فائنینشیل یا کوئی میرا کوئی پروفیشنل وہ نہیں ہوں. تو لہٰذا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک ہی کروں ویلاگ, اور ایسا کروں جو مدلل ہو, جہاں میں لوگوں کو سمجھا سکوں, جو آپ سمجھ سکیں. تو رات کو ہمیں پتہ لگ گیا تھا کہ وہ کہاں تھے. خیر بہرحال یہ ہے کہ اب میں نے جب اس کی تحقیق کی تو پتہ لگا کہ وہ بھی موکلات کے اثرات میں آ گئے ہیں. انہوں نے بھی ایک تعویذ جو ہے اپنے سیدھے ہاتھ پر باندھ لیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ کہیں نہ کہیں سے بچے, لیکن ابھی تک نام ان کا آلریڈی ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید وہ سیکھا کہتا ہے کہ سجی دکھا کے کبھی, وہ کہتے ہیں نا مارنے والی بات, کچھ اس قسم کی بات مائٹ بھی ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ ریلیف ہے, کوئی فی الحال ریلیف نظر نہیں آ رہا. آپ کو ہوتا ہے کہ وہ عمران خان کی ایک اور درخواست سپریم کورٹ میں دی گئی تھی, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کے لیے کہ جناب ان کو جو دوسرے مقدمات میں ان کو گرفتار نہ کیا جائے, لیکن وہ سپریم کورٹ نے اس پہ کہتے ہیں لگا کر, اعتراض لگا کر واپس کر دیا. اب دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کل میں نے آپ کو بات بتائی تھی, صدر صاحب کو ٹریپ کیا گیا تھا. صدر صاحب سے اب صدر صاحب سے دیکھیے جو چھوٹی سی غلطی ہوئی نا, وہ غلطی صرف ان سے میں سمجھتا ہوں غلطی ہے. وہ غلطی یہ ہو گئی کہ کل جو انہوں نے اپنے ایک بیان دیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں معافی مانگتا ہوں. بھائی آپ کا لفظ, یہ معافی کا لفظ ان کو کہنا نہیں چاہیے تھا. وہ پتہ نہیں انہوں نے نیک نیتی سے کہا, کس طریقے سے کہا, اب اس کو لوگ غلط کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اصل میں انہوں نے مطلب کہتے ہیں کہ وہ ادھر بھی پیر رکھا تھا ادھر بھی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے دوبارہ تحقیق کی ہے ایوان صدر سے, وہ کہتے ہیں کہ صدر صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ بل واپس ہو گیا, اور صدر صاحب کو نے اپنے ایک کسی قانونی مشیر سے پوچھا بھی تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ سر یہ ٹھیک ہے, چلا گیا ہے, یہ کچھ نہیں ہوگا, اسمبلیاں 2-3 دن میں ٹوٹنے والی ہیں. اور یہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ خود بخود یہ بات وہاں ڈسکس ہوئی تھی آج سے تقریباً 5-6 دن پہلے, کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ خاموشی سے واپس چلا گیا اور پھر یہ ٹائم پیریڈ گزر گیا. انہوں نے کہا نہیں, اس طرح نہیں ہو سکتا, کیونکہ آئین کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں. کیونکہ وہ جیسے آپ سے کہا نا 75(2) تو صدر مملکت صاحب بھی جو ہے اسی چکر میں رہے کہ ہمارے پاس آئین موجود ہے, قانون موجود ہے, لیکن وہ دھوکے میں رہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کا تو خون ہو چکا ہے. آئین اور قانون کا تو خون اسی دن ہو چکا تھا جس دن پنجاب اور پی کے انتخابات جو ہے وہ نہیں ہوئے, اور جب سر عام جو ہے پاکستان کی وزارت داخلہ نے, وزارت خزانہ نے, اور اپنا کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے, اور پرائم منسٹر جب سپریم کورٹ کے انہوں نے آرڈر کو اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن جو تھا آرٹیکلز, جب اس کو وائلیٹ کیا, کوئی پرسان حال نہیں ہوا اور حکومت وہ چلاتے رہے, تو آئین تو اس دن ختم ہو چکا تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا صدر صاحب کو محسوس کرنی چاہیے تھی, کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال ٹھیک ہے, غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اس تمام صورتحال کے اندر میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں. بہت سارے ابھی لوگ کہہ رہے ہیں, اور چینلز کہہ رہے ہیں, ٹی وی چینلز بھی کہہ رہے ہیں, میرے پاس ابھی بہت سارے لوگوں کے
آئی بھی کلپس بھی انہوں نے کہا کہ جناب وہ صدر صاحب بالکل ڈٹے ہوئے ہیں اور سب کچھ. دیکھیے صدر صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ صدر صاحب کے لیے کوئی بھی صورتحال اچھی نہیں ہے. میں نے رات کو آپ کو ٹویٹ کر کے بتا دیا تھا کہ ان کے اوپر بہت زبردست دباؤ ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے. ابھی آپ چھوڑ دیں، وہ لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ صدر کے بھائی کوئی امیونٹی نہیں، یہ قانون کی باتیں ہیں جو آپ مجھے بتاتے ہیں نا سارے لوگ ٹویٹر کے اوپر کہ جناب صدر کو امیونٹی ہوتی ہے. کوئی امیونٹی نہیں ہے. پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان میں اس وقت جنگل کا لا قائم ہے. جنگل کے لا کے اندر کوئی امیونٹی نہیں ہوتی. جو کہا جائے گا وہی قانون ہوگا. کوئی آئین نہیں ہے، کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، نتھنگ. آپ اس چیز کو ایک چیز کو سمجھ لیں. میں آپ سے بار بار قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ سر پکڑ کے آرام سے ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھا نہیں کہ آپ کے لیڈر کے شاید کوئی، آپ کے لیڈر کے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہو رہا ہے. یہ چینل آپ کو کب سے بتا رہا ہے، یہ چینل آپ کو مسلسل کہہ رہا ہے کہ اگر کر سکتے ہو ڈو واٹ ایور یو وانٹ، نکلے اپنے. اگر لیڈر کو بچانا چاہتے ہو، نہیں بچانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر ادھر سے ہاتھ رکھ کے وہ ٹی وی سنتے رہے، ادھر ہاتھ رکھ کے پھر ویلاگ لوگوں کے سنتے رہے. عمران کے لیے فی الحال قانون کی نظر کے اندر، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو چاہے وہ ہائی کورٹ ہو سکتا ہے ہائی کورٹ ایک آدھ چھوٹی موٹی کوئی ریلیف جہاں تک وہ بیچارے دے رہے ہیں، جو ججز جن کے دل میں خوف خدا ہے وہ دے رہے ہیں. باقی سڈنلی حقیقت کے اندر عمران خان کے لیے کوئی بھی بڑا ریلیف نہیں ہے. اور اب اس وقت جو ہے عارف علوی صاحب بھی خطرے کے اندر ہیں. ان پہ بے انتہا دباؤ آ رہا ہے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ آرام سے ہٹ جائیں. اگر نہیں ہٹیں گے تو پھر یہ ہے کہ بائی فورس جو ہو سکتا ہے. جو بھی میں نے آج ٹویٹ بھی کیا تھا، میں نے محمد مرسی کا مصر کا جو ہے وہ آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک مثال آپ کے سامنے ہے. اور پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ یہاں ایوری تھنگ از پاسبل. کیونکہ یہاں پہ جو کرنے والی ہے طاقتیں، جن کے فیصلے چلتے ہیں وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں. اور اس کی طاقت کو صرف دو ہی لوگ جو ہے نا یہاں پہ شکست دے سکتے ہیں، وہ عوام کا متحد ہو کر باہر نکلنا، یا پھر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم. باقی جتنے بھی ہیں نا سارے کوئی سب موکلات جو ہے نا اسی طاقت کے زیر اثر کام کر رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو کہہ چکا ہوں. یہ تو ہو گئی ایک جناب صورتحال پوری. اچھا اب دوسرا یہ ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ کے پی کے اندر کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں بھی حالات بہت زیادہ خطرناک ہے. میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ پتہ نہیں صرف لگی ہوئی عمران خان کے چکر کے اندر. کے پی کے حالات بڑی تیزی سے خراب ہوتے جا رہے ہیں. کے پی کے میں پولیس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ دفتر آتے وقت اور دفتر جاتے وقت جو ہے نا یونیفارم میں نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو وہ پولیس جس نے آپ کو اور مجھے حفاظت دینی ہے، جس نے ہمارا اور آپ کا تحفظ کرنا ہے، اگر ان کو ہی خطرہ ہو اپنی یونیفارم پہننے سے، تو آپ اس سے پھر پاکستان کے اندر خاص طور پر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور یہ صورتحال اب جو تمام دوسرے صوبوں میں آنے والی ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں. سمجھ گیا؟ پیر اسد شاہ صاحب کے بارے میں آپ سن رہے ہوں گے، رانی پور کا معاملہ، ان کے معاملات چل رہے ہیں ٹی وی پہ. ظاہر ہے یہ چھوٹے موٹے معاملات میں نارملی اتنا ذکر نہیں کرتا، کیونکہ بہرحال ایک خطرناک سیریس ایشو. لیکن بہرحال یہ ان میں مجھے پتہ لگا تھا، کل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو، لیکن وہ یہ کہ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے. ان کے بارے میں یہ پتہ لگا ہے کہ وہ جو ایک ڈارک ویب کا ایک ہے اسکینڈل ہے، جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا کے جو لوگ جو ہیں اس کے اندر وہ معصوم بچوں کی اور جو انفینٹس، اور یا تو انفینٹس تو خیر نہیں کہیں گے، مطلب جو بالکل ینگ ہوتے ہیں بچے، ان کی کچھ پورنوز وغیرہ اور ان کے مطلب کچھ بہت ہی زیادہ اس قسم کی بیہودہ قسم کی جو چیزوں کو لائک کرتے ہیں، جو ذہنی مریض ہوتے ہیں وہ بڑی. تو اس کے سنا ہے کہ اس کلب کے ساتھ کسی نے کے بارے میں پتہ لگا ہے کہ خبر ادارے سے کہ وہ کہیں نہ کہیں ان کے بہرحال وہ ممبر ہیں، اور ان کے متعلق کہنے کا ہے کہ پاکستان میں کئی ایسے بڑے جو ہیں فیڈرل لینڈ لارڈ جو ہیں وہ اس کلب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تو یہ ایک انتہائی تشویشناک خبر ہے. یہ مطلب یہ ساری چیزیں ہیں جس کو دیکھنا چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. اچھا ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا بتا دوں کہ کل آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ نیدرلینڈ اور ڈنمارک نے کہہ دیا یوکرین کو F-16 وہ دینے جا رہے ہیں، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہے. اسی بات جب اعلان کیا تو آج پھر رشیا نے کہہ دیا کہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یورپین یونین اور یورپ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو ایکسکلیٹ کرنا چاہتا ہے صورتحال کو. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر کہیں نیوکلیئر جنگ ہوئی تو اس کی تمام ذمہ داری جب ہمارے پر نہیں ہوگی، یہ تمام ذمہ داری اس کی یورپ کے اوپر ہوگی. اور ساتھ میں سویڈن نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ کرپن 39E جو ہے نا وہ دینے جا رہے ہیں. مطلب F-16 بھی ملیں گے ادھر سے، اور سویڈن بھی کرپن جو ہے 39E دے رہے ہیں. کرپن 39E بھی بڑا خطرناک فائٹر ہے. لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو میں نے معلومات کی تھی کل شام کو اس حوالے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو ٹریننگ ہوگی اس میں بڑا ٹائم لگے گا F-16 کے لیے، اور اس میں شاید کہتے ہیں کہ 1 سال بھی لگ جائے. تو ادھر سے روس کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک ان کو ٹریننگ دی جائے گی بہتر ہے کہ ٹریننگ سے پہلے ہی وہ نہ کوئی اپنا کام جو ہے یوکرین کے اندر رشیا کو بڑے حملے کر کے اس کا ایسا کر دے، ان کے ایئرپورٹس کو ایسا تباہ کر دے کہ وہاں سے F-16 کی جو ہے مطلب کیا کہتے ہیں وہ ٹیک آف کرنے کی صورتحال نہ رہے. یہ ساری صورتحال چل رہی ہے. اچھا دوسرا، شمالی کوریا نے آج کل صبح ایک جو ہے نا
क्रूज़ मिज़ाइल का तजुर्बा किया है। अमेरिका के मुसलसल मना करने के बावजूद वो कर रहा है, वो बिल्कुल डटा हुआ है। और शुमाली कोरिया के परसों पता लगा था हमें कि शुमाली कोरिया का, जैसा कि ईरान के साथ अभी रब्ता हुआ है प्यूटन का, शुमाली कोरिया के साथ भी रब्ता है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि शुमाली कोरिया हो गया, ईरान हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, और साथ में ब्राज़ील और एक आध और अफ्रीकन ममालिक को शायद हो सकता है मिला के ये कोई एक बहुत बड़ा कोई एक अलायंस बनाने जा रहे हैं। शायद वो माइट भी वो डिफेंस अलायंस होगा, क्या है, बहरहाल उसके हवाले से भी पीछे फंसे पड़ता कुछ बड़ी तेज़ी से काम जो है चल रहा है। अच्छा, दूसरा ये है कि ईरान ने अपना एक नया ड्रोन जो है ना, काहिर जिसे कहते हैं 313, वो भी उसने लॉन्च कर दिया। उसने वो भी बड़ा ख़तरनाक ड्रोन है। देखिए, अब ईरान एक छोटा सा मुल्क है और कितनी तेज़ी के साथ उसने अमेरिका के ऊपर ने पाबंदी लगाई, सब कुछ लगाया। उसके शहीद ड्रोन देखें, उसके मिसाइल देखें, उसके ये देखें, हर चीज़ कितनी तेज़ी के साथ वो ईरान आगे बढ़ रहा है। तो समझ में नहीं आता कि हमारे पास तो इतनी बड़ी अफराधी कुव्वत 24-25 करोड़ लोग हैं हमारे पास, और हम कुछ नहीं कर पा रहे, और हमारे तो अपने हालात ख़राब होते जा रहे हैं। कल जो है आपने सुन लिया होगा कि जो अफगानिस्तान के जो फ़ौज के जो हैं चीफ, उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी है बड़े खुले अल्फाज में। उन्होंने कहा था कि भाई ये पाकिस्तान जो है हम पे इल्ज़ाम लगाना छोड़ दे कि हमारे यहाँ से हो रहा है, अगर हम पे अगर इन्हों को हमला करने की कोशिश की तो फिर हम जो है बड़ा भरपूर तरीके से जवाब देंगे। तो यही बात मैं आपको बार बार इस चैनल से समझाने की कोशिश आवाम को कर रहा हूँ कि आप इस हुकूमत की तरफ न देखें। ये जिनके लिए काम कर रहे हैं, ये तो इस पाकिस्तान का इन्होंने बेड़ा गर्क कर देना है। तो कोशिश बेहतरीन यही होगी कि आप अगर निकल सकते हैं बाहर निकलें। आप इस मुल्क के मालिक हैं, इस रियासत के मालिक हैं, अपनी प्रेजेंस शो कराएं और उन तमाम मामलात को जो इस मुल्क में जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उनको रोकने के लिए पुरअमन तरीके से अपना किरदार अदा करें। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।